بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسری ویڈیو ہوگی ہماری اور سورہ فاتحہ کا آغاز انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہو جائے گا، اگلی اسکرین ریکارڈنگ سے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم یہ مضمون پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہم تفسیر مکہ کو ہی ملا لیں گے کیونکہ چھوٹا سا ایک ٹاپک میں رہ گیا تھا، میں نے کہا اس کو الگ سے ڈسکس ہو، باقی پوائنٹ الحمدللہ اس سے پچھلی دو ویڈیو میں ڈسکس ہو چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ سورہ کا مضمون، اس سورہ میں پہلے جذبہ شکر کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی پروردگار، اس کی بے پایہ رحمت اور اس کائنات کے نظام میں اس کے قانون عدل کے مشاہدات سے ایک سلیم الفطر انسان پر طاری ہوتا ہے یا طاری ہونا چاہیے۔ پھر اس جذبہ شکر سے خدائی کی بندگی اور اس سے استعانت کا جو جذبہ ابھرتا ہے یا ابھرنا چاہیے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اس جذبے کی تحریک سے جو مزید طلب و جستجو اور ہدایت و رہنمائی کے لیے پیدا ہوتی ہے یا پیدا ہونی چاہیے وہ ظاہر کی گئی ہے۔ سورہ کا اسلوب، اس سورہ کا اسلوب دعائیہ ہے، لیکن انداز کلام مخاطب کو سکھانے کا نہیں ہے کہ وہ یوں دعا کرے، بلکہ اصل دعا ہماری زبان پر طاری کر دی گئی ہے، جس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر ہماری فطرت سلیم ہے تو ہماری زبان سے ہمارے دل کا ترانہ حمد یوں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ تعبیر اسی خدا کی بخشی ہوئی ہے جو ہماری فطرت کا بنانے والا ہے۔ اس وجہ سے اس سے زیادہ سچی تعبیر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سلیم الفطر انسان اس کو اپنے ہی دل کی آواز سمجھتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس سے کوئی بیگانگی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت بگاڑ لی ہو۔ انشاءاللہ العزیز، الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر مکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کی معنی آواز اور ابتدا کے ہیں اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحہ تو کتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور متعدد نام حدیث سے ثابت ہے، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، دم وغیرہ، حامل العصمہ۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہے کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ بغیر صلاۃ فاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت، عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی، فرمایا لا صلاۃ، یعنی کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث میں من کا لفظ عام ہے جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی ہو، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عموم کے مزید تحریر اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، یعنی ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور بہت ساری حدیث کتابوں میں یہ آیا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی ثلاثہ، یہ تمام جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہے قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، یا حدیث میں آتا ہے جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں منفرد سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی سنیں، امام کے ساتھ قرآن نہ پڑھے یا امام سورہ فاتحہ کی آیات وقفوں کے ساتھ پڑھے تاکہ مقتدی بھی احادیث صحیحہ کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھے، یا امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا صدقہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اس طرح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ میں الحمدللہ کوئی تعارض نہیں رہتا، دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ سورہ فاتحہ کی ممانعت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتم بدہن قرآن کریم اور احادیث ٹکراؤ ہے اور دونوں میں سے کسی ایک پر ہی عمل کی ہو سکتا ہے، بے وقت دونوں پر عمل ممکن نہیں۔ فاعوذ باللہ من ھذا، دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 2 حاشیہ۔ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو کتاب التحقیق الکلام از مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اور توضیح الکلام مولانا ارشاد الحق اصری حفظہ اللہ تعالی وغیرہ۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلف کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو تو نہ پڑھے اور اگر نہ سن رہا ہو تو پڑھے۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ ہجرت 13 نبوت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہے، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے آس پاس، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ وہ مدینے یا اس کے آس پاس میں نازل ہوئیں یا اس سے دور حتیٰ کہ مکہ اور ان کے اطراف ہی میں کیوں نہ نازل ہوئیں۔ فتح مکہ کے بعد بھی اگر کوئی صورت نازل ہوئی ہے تو وہ مدنی صورت ہی کہلاتی ہے۔ بسم اللہ کے بابت اختلاف کی آیا ہر سورہ کی مستقل آیت ہے یا ہر سورہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، یا یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یا کسی بھی سورہ کی مستقل آیت نہیں ہے۔ اس لیے دوسری سورہ سے ممتاز کرنے کے لیے ہر سورت کے آغاز میں لکھا جاتا ہے علماء مکہ و کوفہ نے اسے سورہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت قرار دیا ہے، جبکہ علماء مدینہ بصرہ اور شام نے اسے کسی بھی سورہ کی آیت تسلیم نہیں کیا سوائے سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے کہ اس میں بالاتفاق بسم اللہ اس کا جز ہے۔ اس طرح جہری نمازوں میں اس کی اونچی آواز سے پڑھنے پر بھی اختلاف ہے، بعض اونچی آواز سے پڑھنے کا قائل ہے، بعض سیدھی دھیمی آواز سے۔ اکثر علماء نے سیدھی آواز سے پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ بسم اللہ کو آغاز میں ہی الگ کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نام سے پڑھتا یا شروع کرتا یا تلاوت کرتا ہوں۔ ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ کھانے زیبا وضو جمع سے پہلے بسم اللہ، تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین۔